اس آئیڈینٹی کے کرائسس کو آپ نے ہائٹن کر دیا، اور اس سے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ آپ کی جو 7,000 سال کی تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو پہلے لوگ سمجھتے تھے 5,000 کی، ابھی ماڈرن ریسرچ آئی ہے کہ ون آف دی موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ طاس کی جو تاریخ ہے، جو دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈس اون کر دیا. ہم نے ان زنجیروں کو جو ہے نا وہ ہم نے توڑا، اور ہم نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارا 47 سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک نئی قوم اٹھ گئی ہے کہاں سے، اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری آپ نے ری لوکیٹ نہیں کرنی ہندوستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. تو اگر ایک قوم سے اس کی تاریخ چھین لو گے تو اس کا فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈر پاسز پہ لکھا ہوتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. بھائی 51% پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اٹھ جاؤ سو کے اب. ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کو وہی چیزیں سیلیبل ہیں جو دوبارہ سے پاپولسٹ آ کے بیچتا ہے، آپ کو پسند آ جاتی ہیں. تو پھر 80s میں ریاست نے سوچا کہ اب ہمیں نئی مت بنانی چاہیے، کیونکہ وہ والی مت تو خراب ہو گئی. جو مت ہم نے پہلے بنائی وہ تو نہیں چلی، آدھا ملک تو ختم ہو گیا اس سے. تو پھر انہوں نے یہ مت بنائی کہ ساری ایتھنیسٹیز کو انڈرمائن کرو اور پاکستانیت کی ایک نئی فیتھ بیسڈ ڈیفینیشن لے کر آؤ، جس کا اسلام آباد سے جو نظریہ آئے اور جو آپ سب کو بتائے کہ کس نے کس قسم کا اسلام پریکٹس کرنا ہے، کتنا فیتھ کو کس لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا ہے، انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، وہ سارا انہوں نے بتانا ہے. ایون اگر آپ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اس کے اندر جیوز کو بھی پارٹ آف امہ لکھا ہوا ہے. ایون جیوز ور دا پارٹ آف دا مدینائٹ اسٹیٹ. ہماری ریاست نے کیا کیا، مائنورٹیز کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا کہ ہم بتائیں گے مسلمان کون ہے کون نہیں. اس سے بھی ایک قدم اوپر چلے گئے اور کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اس کے باوجود. تو اٹ واز ناٹ اسلام. سلفزم واز ناٹ اسلام، اٹ واز لٹرلزم. اگر آپ لٹرلزم کو پڑھیں تو وہ کسی بھی اگر کوئی سیاسی نظریہ بھی ہے جیسے مارکسزم ہے، اس میں جو لٹرلسٹ تھے وہ کیا بنے، انہوں نے وہی لیبر کیمپس میں ڈال کے جن کو گولاگس کہتے ہیں. آپ پڑھیے، کتاب ہے دا گولاگ آرکیپیلاگو، سولجنٹسن کی بک ہے، اس میں پڑھیے کہ وہی سوویتس جنہوں نے لیبر کی بیس کے اوپر اور لوور کلاسز کی بیس کے اوپر تحریک چلا کے اپنی اسٹیٹ بولشوک ریولوشن سے حاصل کی، انہوں نے اسی مزدور کو لیبر کیمپس میں ڈال کے نازیوں کی طرح مار دیا، بیکاز دے ور لٹرلسٹس. کسی بھی نظریے کو لٹرری اگر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں تشدد کے علاوہ کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے. تو ماڈریٹ بننا تھا لیکن آپ نہیں بن سکے. ٹرکس ماڈریٹ بن گئے، اب بھی بن کے دکھا رہے ہیں آپ کو. انہوں نے آپ کو ارطغرل بھی بیچ دیا، وہ ساتھ ساتھ کے مالش بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ان کی ابھی انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ حلیمہ باجی کو شرم کریں، کیا پہنا ہوا آپ نے. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ کنسیپشن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کیسے ہمارے سے مختلف ہو سکتا ہے. جو ہم نے سوچ لیا وہی مذہب ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ انہی عرب سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، ایک اشارہ توڑنے پہ چپیڑ مارتے ہیں آپ کو اور اندر ڈال دیتے ہیں، اور کوئی نکالتا نہیں ہے جیل سے آپ کو سالوں تک. وہاں پہ آپ کو تھرڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے ہیں. جن کفار کو دن رات بددعائیں دیتے ہو، وہاں 5 سال بعد گرین کارڈ بھی ملتا ہے، گوری سے شادی بھی ہو جاتی ہے، گھر بھی آ جاتا ہے، کریئر بھی بن جاتا ہے. اپنے مسلم امہ کے بھائیوں کے جا کر بیٹھیں ممالک میں، 20 سال بیٹھے رہو گے، نہ سٹیزن مانیں گے آپ کو، نہ کوئی رائٹ دیں گے آپ کو. یہ آپ کا پین اسلامزم اور مسلم آئیڈیالوجی تھی، جس کو دنیا بھر میں آپ کے علاوہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صرف بک سکتی ہے یہ، اور کسی کو نہیں بک سکتی. تمام ممالک دنیا کے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے 1.5 سے 2 ارب کی آبادی ہے، 0.7% بجٹ صرف دیتے ہیں یو این او کو، اور کہتے ہیں فیصلہ ہمارے فلسطین کا اور کشمیر کا کر کے دو. بھائی آپ کے پلے کیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں ان کو؟ یا پھر پاور ایسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ پاور کی تو آپ لوگ رسپیکٹ ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں صرف اور صرف پاور آپریشنلائز ہوتی ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو 80s میں ضیاء صاحب نے لٹریچر کو بدلنا شروع کیا، اور وہ پہلی دفعہ تھا. اس سے پہلے بھی محمد بن قاسم صاحب کا نام آتا رہا ہے بہت جگہ پہ لٹریچر کے اندر، لیکن اس کے بعد تو ریاستی بیانیہ یہ بن گیا کہ پہلا پاکستانی 712 میں آیا تھا ادھر. آپ تو بیوقوف ہیں 1947 کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہاں سے پاکستان کی ایک نئی ہسٹری بنائی گئی، اور اس میں ساری ایتھنیسٹیز کو، بے شک وہ پشتون ہے، بے شک وہ بلوچ ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ سیکنڈری ہو گیا، اور ایک نیشنل آئیڈینٹی آرٹیفیشلی کریٹ کی جائے، جس نے تمام جو فساد کی جڑ، جس کو آج کا پاکستان ہم کہتے ہیں،
تو جس میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں ضیاء زندہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناح صاحب کا نہیں، ضیاء صاحب کا پاکستان ہے، کیونکہ وہ راٹ جو سارا ہے اس کی بنیاد ڈالنے والے وہی انسان تھے جنہوں نے اس ایتھنک جو کلینزنگ ہے یا پھر جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں اس کی بنیاد رکھی، اور اس میں قانون شہادت ہو یا دیگر آرڈیننسز ہوں. ایک اتنا انفیمس کیس ہوا کہ ایک ایسی خاتون جو نابینا ہے اس کا ریپ ہوا اور وہ پروڈیوس نہیں کر پائی ایویڈنس کوئی، اس پہ زنا کا پرچہ کر کے جیل میں ڈال دیا اس کو. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا واٹ اے باربرس نیشن. کس قدر جاہل قوم ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحافیوں کو کھلے عام کوڑے مارنا، اخبار صبح صبح پہلا صفحہ کالا آیا کرتا تھا کیونکہ سینسر ہو گیا، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے علاوہ وہی جو ریڈیکلز ہیں ان کو پیسے دے دے کر ہزاروں، جب نہرو نے وہاں پر یونیورسٹیاں جو بنائیں جس میں IIT بھی ہے یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، وہی سے دنیا بھر کے جو آج گوگل کے اور مائکروسافٹ کے اور یوٹیوب کے جو CEOs نکل رہے ہیں وہ نہرو کی بنائی ہوئی یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ضیاء صاحب کی بنائی یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے جو دنیا بھر میں جا کے پھٹتی پھر رہی ہے. یہ ایکسپورٹ ہے. تو خیر یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو آئیڈینٹی تھی اس کی ایک ری ڈیفینیشن ہو گئی، اور آئیڈینٹی یہ بن گئی کہ اب سے سعودی سلفزم ہماری آئیڈینٹی ہے. تو اس میں باقی ساری ٹریڈیشن چلی گئی بیک ڈراپ کے اندر، اور ہم نے اپنے آپ کو سعودی بنا لیا اور ہم نے کہا کہ ہم یہ ہیں. باقی سارے مسلمان ممالک میں جو میجورٹی تھی، جو پریکٹسنگ بھی تھے، وہ اپنی ایتھنیسٹی کو بھی انٹیکٹ رکھتے تھے، کیونکہ شناخت جو ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں. صرف فیتھ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے شناخت کا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو پہلے آپ کہیں گے مسلمان، اس کے بعد پاکستانی، پھر پشتون بھی کہہ سکتے ہیں، بلوچ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مختلف اور سیورل آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں، ریاست نے کہا نہیں ہو سکتی، صرف ایک رکھنی ہے، باقی سب کو بھول جاؤ، پاکستانی بنو، سب کو ایک اچھا پاکستانی ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ نے آوازوں کو بند کرنا شروع کیا، تحریکیں جنم لیں. 70s کے اندر آپ نے وہاں آپریشن کیا جو آج تک تحریک چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں اس آئیڈینٹی کے کرائسس کو آپ نے ہائٹن کر دیا. اور اس سے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ آپ کی جو 7000 سال کی تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو پہلے لوگ سمجھتے تھے 5000 کی، ابھی ماڈرن ریسرچ آئی ہے کہ ون آف دی موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ طاس کی جو تاریخ ہے، جو دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈس اون کر دیا. ہم نے ان زنجیروں کو جو ہے نا وہ ہم نے توڑا، اور ہم نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارا 47 سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک نئی قوم اٹھ گئی ہے کہاں سے، اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری آپ نے ریلوکیٹ نہیں کرنی ہندوستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. تو اگر ایک قوم سے اس کی تاریخ چھین لو گے تو اس کا فیوچر بھی چھن جاتا ہے. ہیگل نے کہا تھا کہ اف یو سنیچ اے نیشنز ہسٹری یو سنیچ دیئر فیوچر. تو اسی لیے کہ اگر میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو میں کل کی جو میں نے خام خیالیاں یا پھر جو بیوقوفیاں کی ہیں اسی کو ری وزٹ کروں گا نا. اس کے بعد آگے جاؤں گا، کل یہ غلطی ہوئی تھی آئندہ نہیں کرنی، کل کی